رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے ساتھ اپنے ایام کو بسر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج پروگرام کا دوسرا دن ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات و واقعات۔ آخر اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا، وہاں رہنے والے لوگ کیسے تھے، ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے، آپس کی محبتیں کیسی تھیں، رشتہ داریاں کیسی تھیں، اور ان کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور ان کی وحشت کیسی تھی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آخر اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے۔ جی بالکل، یہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام ہے کہ دنیا کا منظرنامہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا۔ تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے آغاز میں وہ چند اشعار جو شکوہ میں حضرت اقبال نے لکھے ہیں، ان سے وہ تھوڑا سا ایک منظرنامہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ایرانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ تو یہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جہالت، تخلف، زوال اور قتل و غارت، اندھیرا، تاریکی، جس قدر آپ نام لے سکتے ہیں مایوس کن، وہ سارے نام اس دور پہ صادق آتے تھے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شور آفاق سیرت کی کتاب ضیاء النبی شریف جو 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد کا نام ہی شب دیجور رکھا، اور اس پوری جلد کو جو 1000 صفحات سے زائد پہ مشتمل ہے، تو اس پوری کی پوری جلد کو آپ نے اس بات کے ساتھ خاص کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی مختلف سپر پاورز اور مختلف جو ممالک ہیں ان کے حالات کیا تھے۔ تو اس کا نام شب دیجور رکھنا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس پہ ایک تاریکی کا دور دورہ تھا اور راج تھا اندھیرے کا، اور ہر طرف ظلمتیں ہی تھیں، اور جہالت جو ہے وہی سید الموقف جسے کہتے ہیں کہ وہی راج کر رہی تھی۔ تو پھر جب جہاں سے حضور کی ولادت شروع ہوئی، پھر اس کا نام رکھا صبح نور، اور پھر شروع میں جو شعر لکھا وہ بھی اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ گر نہ خورشید جمال یار گشتے راہ نمو، از شب تاریک غفلت کس نہ برد راہ بروں۔ تو کیا خوبصورت اس کا عنوان ہے کہ اگر یار کے اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جمال کا سورج وہ طلوع نہ ہوتا، اور حضور کے جمال جہاں آرا کی روشنی اگر اس دنیا میں نہ ہوتی، تو غفلت کی تاریک رات سے کوئی شخص بھی باہر نہ آ سکتا، کیا بات ہے، اور کوئی شخص اندھیرے سے روشنی کی طرف نہ نکل سکتا۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور کا جو فیض ہے وہ حضور کی آمد سے ہی ملا۔ کیا بات۔
تو اسی لیے قرآن میں یہ کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمارے اندر ہیں، اپنی احادیث کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنی نورانیت کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنے وجود مسعود کے ساتھ، گنبد خضرا کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہیں، معاشرے میں زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو وہ اگرچہ پردہ اخفاء میں ظاہری طور پہ چلے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جمال، ان کی تعلیمات پورے زمانے کو منور اور روشن کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ آج کل جو موٹیویشنل سپیکر ہیں اور جو مینجمنٹ سائنسز کے لوگ ہیں، وہ جتنے بڑے دنیا کے لیڈرز ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کیرزما باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی شہرت جو ہے اس کے نصف النہار پہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ زیادہ سامنے نہ آئیں، زیادہ سکرین پہ نہ آئیں، اپنی جو پرائیویسی ہے اس کو لوگوں پہ زیادہ واضح نہ کریں، ورنہ آپ کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی۔ تو وہ بس بڑے بن سنور کے نکلتے ہیں اور پھر اپنے خلوت قدوں میں گھس جاتے ہیں اور اپنی پرائیویٹ زندگی کو کبھی لوگوں کے سامنے لے کے نہیں آتے، ورنہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، دنیا کے سارے لیڈر جو ہیں ان کی پرائیویٹ زندگی الگ ہے، اور لوگوں کے سامنے جو زندگی پیش کرنے والی ہے وہ الگ ہے، اور ان کی پرائیویسی کو دنیا کے سامنے رکھیں تو ان کی مقبولیت کم ہو جائے۔ لیکن یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال ہے اور یہ عظمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے دور رہو تاکہ ہم مشہور رہیں، اور حضور فرماتے ہیں میرے قریب آؤ، میری صبح دیکھو، میری شام دیکھو، میری خلوت دیکھو، میری جلوت دیکھو۔ اور ہر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلی کتاب کی مانند جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بلکہ ایک عرب نے لکھا کہ الرجل الوحید الذی ولد علی ضوء الشمس، کہ یہ دنیا کا وہ واحد شخص ہیں کہ جو پوری سورج کی روشنی میں، جن کی پوری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پیغمبری کا لمحہ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہڈن کرنا اور چھپانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ آتے تھے اور پردے کے پیچھے ان سے حضور کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں پوچھتے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی باتیں، غسل کیسے فرماتے، وضو کیسے فرماتے، لباس کیسا تھا، گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ ہر چیز دنیا کے سامنے آئی۔ حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ دیے کہ کس طریقے سے آپ یتیموں کی اور فقیروں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ اور اس میں یہاں میں یہ بھی فیاض صاحب ایڈ کروں گا کہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک کے سفر میں وہ حضور بالکل صبح و شام ان کے سامنے رہے اور سارے دیکھتے رہے اور حضور کی زندگی کو روایت کرتے رہے۔ 10,000 صحابہ نے فتح مکہ کے سفر میں حضور کو دیکھا اور پھر روایت کیا کہ کس طریقے سے حضور زندگی گزارتے۔ 1,24,000 کے قریب جو صحابہ ہیں انہوں نے حجۃ الوداع جو حضور نے حج کیا اس موقع پہ حضور کو دیکھا اور حضور سے مناسک پوچھے، حضور کی زندگی کو دیکھا، سفر کیا، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا۔ تو یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ایک عظمت حضور کی ہے۔ بلکہ وہ سیرت کی کتابوں میں ابن اسحاق علیہ الرحمہ اور دیگر نے لکھا کہ جب ابو سفیان ابھی جو ہے وہ مسلمان تو بہت بعد میں ہوا، تو اس وقت وہ سفر کرتے کرتے ہرقل بادشاہ جو روم کا تھا اس کے پاس پہنچ گیا، اور ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ نئے نبی کے بارے میں۔ تو حالانکہ وہ ایک سٹیٹ آف وار میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا ان کا دور چل رہا تھا، لیکن ان کے ہاں جھوٹ بولنا عربوں کی ثقافت میں شامل تھا کہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو ابو سفیان جو ہے اس نے ہرقل نے اس سے کچھ سوال پوچھے کہ جو تمہارا وہ نیا نبی بنے ہیں کیف نسبہ فیکم، کہ ان کا نسب تم میں کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ تو بڑے نسب والا ہے، اس کا خاندان ان کا جو ہے وہ عظیم ہے۔ پھر کہا کہ حل یکذب، کیا وہ جھوٹ بول لیتے ہیں؟ کہا، اس نے کہا کلا، دشمن ہو کے بھی اس وقت اس نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔
اچھا کیا کبھی غدر کر لیتے ہیں؟ دھوکہ کا غدر نہیں کرتے بلکہ وہ وفا کرتے ہیں اور وعدے اپنے پورے کرتے ہیں. کہا کیا ان کے جو اصحاب ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ کہا اصحابہ یزیدون، کہ بہت ظلم و ستم کے باوجود ان کے دوستوں میں، فالورز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ سارے سوال پوچھنے کے بعد جب وہ جواب سن لیے تو آخر میں اس نے کہا کہ سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِي هَذَا، کہ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ ساری نشانیاں تو ایک سچے پیغمبر کی ہیں، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دن روم کے جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی اس کی ملکیت ہو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ عظمت ہے جس کا ایک منظرنامہ ہم نے مطلب آپ سامعین یہ کے کہنا سامنے. چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام صحابہ نے دیکھا، حضور کی خلوت کو بھی، حضور کی جلوت کو بھی دیکھا، حضور کے ظاہر کو بھی دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو بھی دیکھا. ہر پہلو کو دیکھنے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا گیا. جی بالکل بالکل اسی طرح. اور پھر جو آپ نے جو بات پوچھی کہ زندگی میں اگر حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات کی طرف آ جائیں تو اس میں جو بڑی بڑی دو سپر پاورز تھیں جیسے آج امریکہ اور چائنا ہے، تو اس دور میں وہ فارس اور روم یعنی ایران اور روم جو ہے وہ ایک سپر پاور سمجھی جاتی تھیں. تو ان کے حالات حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے حضور کی ولادت سے پہلے ذکر کیے ہیں. تو اس میں جو خاص طور پہ روم اور ایران ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سپر پاوریں تھیں لیکن یہ استعماری قوتیں تھیں. اور استعماری قوتوں سے مراد کہ دوسرے ملکوں پہ جا کے غاصبانہ قبضہ کرنا اور زبردستی اب لوگوں کو غلام بنانا، یہ ان کا معمول تھا. ہر طرف ظلم کا راج تھا. ٹیکس جو ہے وہ ناجائز ٹیکس لوگوں سے لینا اور ان پہ ظلم کرنا، یہ ان کا طرز زیست تھا. پھر اسی طرح رنگ و نسل کی تفریق ان میں بہت زیادہ تھی اور یہ ایک طبقاتی تقسیم جو ہے کلاسیفیکیشن اس کے مطابق وہ چل رہے تھے. پھر جو ہے وہ عوام میں فقر بہت عام تھا اور جو طبقہ عیش و عشرت والا وزراء کا تھا وہ خوب لوگوں کا خون نچوڑ کر وہ اپنی جو ہے وہ زندگی بڑی آرام سے آسودہ گزار رہے تھے. اور اسی طرح جو اگر ہم فارس کی بات کریں تو ان کے اندر بھی طبقاتی تقسیم اپنے عروج پہ تھی. کچھ کاہن تھے، کچھ اکاسرہ جنہیں کیسر اور کسرا، جس طرح یہ اکاسرہ کے نام سے ان کے کچھ عہدے تھے. اور اسی طرح کچھ جو ہیں وہ کوہان کہلائے جاتے تھے. ایک مذہبی طور پہ ایک ان کا تھا جس میں وہ لوگ جا کے ان سے باتیں پوچھتے اور وہ اپنی طرف سے غیب کی خبریں بتا کے لوگوں سے پیسے بٹورتے. اور پھر کچھ عام عوام. تو 3-4 طبقوں میں ایران کے لوگ جو ہیں وہ بھی تقسیم تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، روم اور فارس کا تو آپ نے تذکرہ فرما دیا بڑے تفصیل کے ساتھ. یورپ کے اس وقت کیا حالات و واقعات تھے؟ جس قدر آج کل یہ سپر طاقت ہے، کیا اس وقت کی اس کی یہی کیفیت تھی؟ اس کی کیا معیشت تھی؟ ہاں، یہ ویسے نا یہ ایک ایسی بات ہے کہ اب تو یورپ جو ہے وہ اپنے علم اور اپنی سائنس پہ ناز کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. جی. تو اگر اس کو ہم اس دور میں دیکھیں تو آج وہ خود بھی ان کی تاریخ کہتی ہے کہ ہم ڈارک ایجز میں تھے. وہ اس کے لیے ایک پوری ٹرم استعمال کرتے ہیں. صحیح. کہ جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سے پہلے اور بلکہ اس کے بعد بھی کئی سو سال تک وہ اپنے اس پورے زمانے کو ڈارک ایج کہتے ہیں. یعنی بالکل وہ پردہ اخفاء میں تھے، جہالت میں تھے. نہ علم تھا، نہ کلچر تھا، نہ معاشرت تھی، نہ کوئی ان کے پاس ترقی کا نظام موجود تھا. اور یورپ کی انتہائی فرسودہ حالت تھی، جہالت کا راج تھا. اور وہاں پر حتیٰ کہ انفراسٹرکچر تک نہیں تھا. یہ جو ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے بڑا اچھا کام کیا یورپ پر اسلام کے احسانات، جو ان کی بک ہے اگر اس کو آپ پڑھیں، اور دیگر بہت سے مورخین نے اس پہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں جب تشریف لائے اور بتایا کہ راستے کیسے بنانے ہیں اور راستہ کتنا کشادہ ہونا چاہیے اور سیوریج کا کیا نظام ہونا چاہیے اور کس طریقے سے، یہ ساری باتیں جب آپ بتا رہے تھے اس وقت یورپ کے ہاں نہانے کا رواج بھی نہیں تھا کہ یہ غسل بھی کیا جاتا ہے اور کپڑے جو ہیں ان کو کیسے صفائی کو مینٹین رکھا جاتا ہے. سڑکوں کا تو نام و نشان تک نہ تھا. تو یعنی وہ تو ایک انتہائی فرسودہ نظام کی طرف وہ جی رہے تھے اور ان کو تو زندگی گزارنے کا اس دور میں سلیقہ اور شعور جو ہے وہ بھی موجود نہیں تھا. یہ تو آج کل یہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یورپ کی ترقی کو دیکھ کر وہ تھکتے نہیں ہیں بلکہ اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اس دور کے یورپ کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کیا انلائٹنمنٹ اور کیا روشنی لے کے آیا،
تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یورپ کے جو معاشی حالات تھے، سیاسی حالات تھے، ان کی تو وضاحت فرما دی. ذرا یہ بتائیے کہ یورپ کی اس وقت خواتین کے کیا حالات تھے، ان کے خواتین کے ساتھ کیا تعلقات تھے، کیا سلوک تھے، جو آج ہمارے نوجوان نسل ہے یورپ سے متاثر ہو کے ہر وقت ان کی ترقی کی بات کرتی ہے اور آزادی نسواں کی بات کرتی ہے. تو یہ بھی ہمیں ذرا بتائیے کہ اس وقت ان کی آزادی نسواں کی کیا کیفیت تھی. انتہائی عجیب کیفیت تھی. جی. اور یہ جو آج کل فیمنزم اور فیمنسٹ بنتے ہیں اور تحریک نسوانیت کے نام سے ایک پوری تحریک یورپ سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہم عورت کی آزادی دلانے والے بڑے چیمپئن ہیں، تو اس دور میں کیفیت یہ تھی کہ باقاعدہ کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ جو اس دور کے یورپ کے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کے ہاں ایک بحث عام تھی کہ وہ اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے تھے کہ کیا عورت انسان ہے یا نہیں ہے. یعنی وہ اس بات پہ بھی کلیئر نہیں تھے کہ ہم تو انسان ہیں تو عورت انسان ہے یا نہیں. کچھ کا خیال تھا کہ عورت جو ہے یہ ہیومن نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو جیسے باقی جانور ہیں نعوذ باللہ اس طرح یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس حد تک عورت کے ساتھ ان کا جو مس بیہیو ہے اس کی یہ کیفیت تھی. حتیٰ کہ ان کا ایک بہت بڑا اسکالر جس نے تاریخ لکھی ہے، ویلز اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ یورپ اس دور میں جب کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک ایسے جسم اور ایک ایسی ڈیڈ باڈی کی مانند تھا پورا یورپ کہ جس کی لاش میں تعفن اور بدبو پیدا ہو چکی ہو. یعنی اس طریقے سے پورا یورپ ایک ایسے وجود کی طرح تھا کہ جو بے جان اور متعفن ہو چکا ہے. تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صرف 20 سال کے عرصے میں وہ اصول عطا فرمائے کہ جو اصول آج یورپ بھی جن کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور تمام بڑی دنیا کی قوتیں مان رہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سویلائزڈ معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک تہذیب یافتہ انسان کیا ہوتا ہے اس کو بتایا، اور حقوق جو ہیں خواتین کے، مزدوروں کے، انسان کے، ہر ایک کے اس کے حقوق جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. لیکن یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا ہوں کہ بعض ہمارے ہاں جو سیرت نگار کچھ لوگوں نے جو سیرت لکھی ہے ان میں یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ گویا کہ بالکل ہی جب وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بھی زیادتی ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک تہذیبی عروج پہ اپنے دور میں پہنچے تھے جو پہلا ایک روم اور فارس کا تھا ان کے دور میں، اور پرانی یونانی تہذیب کے اندر بڑی بڑی اپنے فلسفے کی اور اس طرح کی کتابیں لکھی گئی تھیں اور ایک اپنے طور پہ ایک تہذیبی عروج پہ تھے اور بڑی بڑی خدمات پہلے ان کی بھی رہی تھیں. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زوال کی حدوں کو چھو رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت ان کی کیفیت انتہائی ناگفتہ بے تھی اور وہ بالکل زوال پذیر ہو چکے تھے، ان کی اقدار اور ویلیوز ختم ہو چکی تھیں. اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نور بنا کے بھیجا، اور اسی لیے قرآن حکیم میں یہ بات بیان کی گئی کہ کل انعام بل ہم اضل، کہ چوپائے جو ہوتے ہیں نا ان سے بھی زیادہ اضل اور ایک گمراہ کیفیت میں انسانیت جا چکی تھی. تو یہاں تک یہ دیگر چند ملکوں کا نقشہ ہے، اس میں چائنا کی اگر ہم بات کریں اور دیگر تمام ممالک، تو ان کے ہاں بھی انسانی قدریں جو ہیں وہ پامال تھیں اور انسانی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا. اور پھر اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پوری انسانیت کے لیے ایک نیا روڈ میپ عطا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے یورپ کے حالات و واقعات، روم اور فارس کے ان کی معاشی حالت، ان کی سیاسی حالت، دیگر حالات و واقعات آپ نے بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کیا ان کی کیفیت تھی. اب ذرا یہ بتائیں کہ خود عرب کس حد تک گر چکا تھا، ان کی کیا کیفیت تھی، ان کے حالات و واقعات کیا تھے کہ وہ عرب کے جو پانی بھرنے جاتے تھے تو وہاں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا اور وہ قتل و غارت ہو جاتی تھی. یہ اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا پس منظر اس کو وضاحت کیجیے. جی بالکل. عرب جن کے علاقے کو اللہ رب العزت نے نبوت کی مہد اور گود بننے کے لیے منتخب کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ یہ ٹھہری، تو ان کی کیا کیفیت تھی. تو بالکل مختلف کتابوں میں مذکور ہے اور خود قرآن نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ عرب جو ہیں اگرچہ ان کے اندر پہلے وحی سماوی آ چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی گزرے تھے، تو لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مرور زمانہ
اور اتنے ان کے اوپر ادوار گزرے کہ جو نبوی اور آسمانی ہدایت ہے وہ بالکل مسخ ہو چکی تھی اور فطرت مسخ ہو چکی تھی، اور عربوں کے ہاں بہت زیادہ جہالت جو ہے اس نے پنجے گاڑ لیے تھے، عروج پر اور جہالت عروج پہ تھی۔ جی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور اسی طرح ان کی لڑائی کے حوالے سے انہی کا اپنا ایک شاعر کہتا ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہے وَنَعْتَدِي عَلَى بَكْرٍ أَخَانَا إِن لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، کہ ہم اپنے بھائی بکر جو ہے اس کے اوپر ہی سرکشی کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں، اگر ہمیں دشمنی کے لیے بھائی کے علاوہ کوئی اور نہ ملے تو پھر ہم اس کے ساتھ بھی لڑ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک ان کے ہاں بڑی مثل مشہور تھی کہ من لا یظلم الناس یظلم، کہ جو لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا اس پہ خود ظلم کیا جائے گا، تو یا ظلم سے بچنا ہے تو خود ظلم کرو ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ نیچر ان لوگوں کی اس وقت بن چکی تھی۔ پھر دینی طور پہ اگر دیکھیں تو خانہ کعبہ میں 360 بت، اور ان ہر طرف بت ہی بت، اور پھر ان بتوں کو پوجنا اور ہر وقت پتھروں کے سامنے سجدے کرنا، یہ بھی فطرت کے مسخ ہونے کی علامت ہے کہ انسان جیسے اشرف المخلوقات بنایا گیا وہ پتھروں کو معبود بنا چکا۔ حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ایک دن اپنے دیگر بھائیوں سے بیان کیا کہ ہماری یہ کیفیت تھی کہ ہمارے عربوں کے اندر جو ہے نا پوجنے کے لیے اگر باقاعدہ کوئی بت نہ ہوتا اور ہم کسی سفر پہ ہوتے تو پتھر جو ہے اس کو ہی تھوڑا سا گھڑ گھڑ کے سامنے رکھ کے تو اس کو ہی پوجنا شروع کر دیتے اور سفر میں ساتھ لے جاتے اور اس سے اپنی حاجات طلب کرتے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی؟ اور پھر یہ بھی ایک مضحکہ خیز چیز بیان فرمائی کہ ایسے بھی ہوتا، سردیاں ہوتی تو ہم میں سے کوئی بندہ رات کو کوئی اچھا پتھر اسے نہ مل سکتا کہ جس سے وہ وقتی طور پہ اپنا معبود بنا سکے، تو یہ جو اجوا کھجور ان کے علاقے میں بڑی مشہور تھی، تو اجوا کھجور جو ہے اس کی گٹھلیاں نکال کے اس کا پیسٹ جو ہے اس سے ایک معبود تشکیل دے دیتے وقتی طور پہ، اور پھر اس کو ساری رات پوجتے رہتے، اور پھر جب بھوک ستا لیتی اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تو پھر اسی خود ساختہ معبود کو چند نوالے بنا کے کھا بھی لیتے تھے۔ تو ایک بندے نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ الم یکن عندکم عقل، کہ کیا آپ لوگوں کے پاس عقل نہیں تھی کہ اس طرح کے کام آپ کر لیتے؟ کتنا خوبصورت جواب حضرت عمر نے دیا، کان عندنا عقل ولم تکن عندنا ہدایہ، کہ عقل ہمارے پاس تھی، ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی، ہمارے پاس نور ایمان نہیں تھا، ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آسمانی شعور نہیں تھا، ہم یہ کام کرتے تھے۔ اور اس حد تک انسانیت گر چکی تھی کہ عقل و شعور جو ہے اس کا ماتم کیا جا رہا تھا، اور اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آنکھ کھولی۔ پھر پہلے ہم نے عورت کا تذکرہ کیا، تو کیا عورت کے ساتھ حشر تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ القرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ درگور ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں، اور درگور ہونا تو چھوڑیں، جب بچی پیدا ہوتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ اندر سے غصے سے بھرا ہوا ہوتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قرآن نے کیا منظر کشی کی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ قوم سے چھپتا پھرتا اور یہ سوچتا کہ اب کیا کروں، کیا میں اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے گھر میں روکے رکھوں یا اس کو میں مٹی میں زندہ درگور کر دوں۔ الا ساء ما یزرون، قرآن فیصلہ سناتا ہے کتنا ہی برا کام ہے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس حد تک بگڑے، اور اس میں ریاض صاحب ہم سب سامعین کے لیے اور ہم سب کے لیے پیغام بھی ہے کہ مایوس نہیں ہونا، عاجز نہیں آنا، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو سرنڈر نہیں کرنا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں چینج نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں نے بھیجا ہے، اگر وہاں اس جو ہے وہ گمراہ ترین معاشرے میں حضور چینج لے آئے ہیں، تو پھر جو تم حضور کے ماننے والے ہو کبھی سرنڈر نہ کرنا، کبھی عاجز نہ آنا، کبھی اپنے آپ کو ہتھیار نہ ڈال دینا، بلکہ اپنے معاشرے کی خرابیوں کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا تمہارا کام ہے۔ اور اگر تمہاری نیت سچی ہے تو چینج آئے گا، تبدیلی آئے گی اور معاشرہ بدل جائے گا، اور جو ہے وہ بدترین بہترین میں بدلے گا، اور جہالت جو ہے وہ نور علم میں بدلے گی۔ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے کہ عاجز نہیں آنا، کبھی ہتھیار نہیں ڈالنے، بلکہ آپ نے خیر اور بہتر جو ہے بہتری اس کی کوشش کرتے رہنے۔ یعنی وہی معاشرہ دیکھیں کہ حضور نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ
وہ جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہی میں بیٹھ کے پھر حضور نے انہیں یہ بتایا کہ من کان لہ ثلاث بنات، کہ جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھے جگہ پہ نکاح کرے، ان کو پڑھائے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پورا مائنڈ سیٹ چینج کر کے رکھ دیا، سینیریو چینج کر دیا، اور ایک اتنا بڑا انقلاب چند برسوں میں پیدا ہو گیا کہ وہ جو بچی کو اپنے لیے زحمت سمجھتے تھے وہی رحمت سمجھنے لگے، اور پھر وہ کوشش کرتے کہ اللہ ہمیں بچیاں دے تو ہم ان کی اچھی تربیت کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ آج آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں یورپ کی آزادی سے متاثر ہو کر، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عورت کو جو آزادی ملی ہے یہ حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ملی ہے۔ بالکل، جب حضور تشریف لائے تو اس وقت عورت کو ایک مقام ملا ہے، اس سے پہلے تو اس کو ایک انسان اور ایک مخلوق بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ملی ہیں اور اسلام سے ملی ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بھی بتا دیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے مکہ اور عرب کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا، تو اس میں کیا حکمت بنا تھی؟ کیا اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام بھی یہاں تشریف لائے تھے یا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اس دھرتی پہ بھیجا گیا؟ جی، یہ تو قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس وادی غیر ذی زرع جو ہے اس میں چھوڑ کے آئیں، اور پھر چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے یہاں کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اقدار جو ابراہیمی اقدار تھیں ان کا تقریباً معاشرے سے خاتمہ ہو چکا تھا، اور حضرت ابراہیم تو اس دور میں طواف کیا کرتے تھے، اور والعاکفین والرکع السجود کے قرآن نے لفظ ذکر کیے ہیں، وہ تو تھا، لیکن اس حد تک ابراہیمی دین بدل چکا تھا کہ اب وہ ننگے، نعوذ باللہ، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، مرد عورتیں، اور ایک عجیب و غریب چیزیں تھیں جو رواج پا چکی تھیں۔ تعدد ازدواج کا عالم یہ تھا کہ کوئی اس کا بیریئر نہیں تھا، یعنی کوئی حد نہیں تھی، جتنی مرضی ہے تم جو ہے وہ کوئی شخص وہ نکاح کرتا چلا جائے، 100 بیویاں نعوذ باللہ وہ بناتے چلے جاتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ طلاق کا کوئی وہ نہیں تھا، بس وہ ایک دفعہ جب آ گئی تو آ گئی، اب وہ اس کی جان کبھی چھوٹ نہیں سکتی، اگر اختلاف بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت کو اسی طرح گزارا کرنا، وہ کوئی بالکل جو ہے نا وہ سارے رولز ریگولیشن ختم ہو چکے تھے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر بھی اس مکہ کو بطور مرکز کیوں چنا گیا، تو کچھ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مکہ جو ہے وہ اس دور میں ایک بہت بڑی تجارتی گزرگاہ تھا، ایک اس حوالے سے ایک بڑا مرکز تھا، اور جیسے آج کل یہ ہمارے ہاں سی پیک جو ہے وہ چائنا کو اور باقی دنیا کو آپس میں ملانے کا کام کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک اس علاقے کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے لیے ایک بہت بڑی مواقع یہاں پیدا ہوئے، اپرچونٹیز۔ تو مکہ اس وقت بڑی جو دنیا کی سپر پاورز ہیں ان میں ادھر سے چین اور ادھر سے شام اور ادھر سے روم اور ایران، ان کے درمیان ایک گزرگاہ کا کام دیتا تھا۔ اگر اس کو روک دیا جاتا تو پوری دنیا کی تجارت رک جاتی اور یہاں سے گزر نہ سکتی۔ اسی وجہ سے قرآن نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت عربوں کو یاد کروایا کہ وہ جو شتاء اور صیف گرمیوں سردیوں میں یہاں سے رحلہ تجاریہ، ایک تجارتی کارواں گزرتا تھا، اور اس سے تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں تھیں، کوئی خوف تمہیں نہیں تھا اور بھوک نہیں تھی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک موقع تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کہ کیا ہم نے تمہیں ایک امن والا حرم نہیں عطا کیا جبکہ تمہارے ارد گرد لوگوں کو اچکا جا رہا ہے اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ایک دینی اعتبار سے اس کو ایک ایسی آپ یوں سمجھ لیں کہ حیثیت حاصل تھی کہ یہاں لوگ آ کے ادب احترام سے قتل و غارت نہیں کرتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے، تو ایک پروٹیکشن بھی اس ایریے کو نصیب تھی۔ ایک اور بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ابھی تک مکہ جو ہے وہ کسی استعمار کے قبضے میں نہیں رہا تھا، یعنی ایک آزادی اور حریت جو اس علاقے کو نصیب ہے یہ کسی کے زیر اثر نہیں رہا تھا۔ تو جو علاقہ آزاد رہتا ہے نا اس کے لوگوں کے اندر شخصی اوصاف میں آزادی پیدا ہو جاتی ہے، غلامی نہیں ہوتی۔ تو عربوں کی خصوصیات بھی اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ اسی وجہ سے شرافت، نجابت اور خاندانی پن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ سخاوت، مہمان نوازی، یہ سارے اوصاف
عربوں کے اندر موجود ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے کہ یہ کسی استعمار میں نہیں رہے تھے اور ان کو ایک آزادی جو ہے وہ میسر آئی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ اب اس میں ایک اور نقطے کی طرف میں یہاں اشارہ کروں گا کہ عربوں کے ہاں جو اللہ رب العزت نے ان کو یہ پورا ایک سٹیٹس دیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے فسادات کو بھی دیکھا، جو بیماریاں پیدا ہو چکی تھی انہیں بھی دیکھا، لیکن حضور نے انہی بیماریوں کے اندر جو 3 بڑے مواقع موجود تھے ان مواقع سے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ آج کل ایک مینجمنٹ سائنسز میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ سمارٹ انالیسز، کہ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ کمزوری والے نکات ہیں انہیں میں قوت میں کیسے بدل سکتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں جو عربوں کے ہاں ایک خصوصیت تھی ان کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ وہ جو 360 بت عربوں کے ہاں تھے وہ کیا تھے؟ اصل میں عربوں نے تمام عرب کے قبائل کو انگیج کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی تجارتی سفر میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے، تو وہ جاتے تھے ہر علاقے کے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے تجارتی سفر کو سیکیور کریں، ہم آپ کا ایک بت خانہ کعبہ میں رکھتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے وہ ان کا وہ بت وہاں موجود ہوتا، تو ہر سال پھر وہ قبیلے والے بڑے اہتمام سے وہاں اپنے اس بت کو پوجنے آتے۔ تو ایک سینٹرل پوزیشن ان کی اس وجہ سے بن گئی تھی۔ تو اگرچہ اب کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا یہ تو پوجنے آتے ہیں یہاں پہ، اور یہ 360 بت اس پورے عرب کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا کہ اگرچہ یہ گمراہ ہیں اور یہ یہاں انہیں پوجنے آتے ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ ایک بہت بڑی کانفرنس بنتی ہے اور یہاں پہ موقع ہوتا ہے ان سے گفتگو کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان حق کیا تو آپ انہی دنوں میں، جسے سوکھے اوکاز کا میلہ کہتے تھے یا جس کو وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس کہتے تھے، آپ ان سارے لوگوں کے پاس جا جا کے انہیں پیغام حق دیتے۔ تو انہی کی اس کمزوری کو آپ نے قوت میں بدل دیا، حتیٰ کہ جب یثرب کے لوگ آئے تھے اصل میں وہ بھی اسی سینیریو میں اور انہی حالات میں وہاں حاضری دینے آئے تھے، اور ایک بھٹکے ہوئی وہ ساری کیفیت تھی، لیکن انہی دنوں میں حضور ان سے بھی ملے اور پھر ان کو ایک ہدایت نصیب ہوئی۔ دوسری چیز جو ایک بہت بڑا موقع تھا وہ قریش کی زبان تھی، کہ جو قریش کی زبان تھی اسے کہتے تھے اللغۃ السائدہ، کہ تمام لوگوں کے ہاں وہ زبان سمجھی جاتی تھی اور سارے لوگ اس زبان کو جاننے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ لغت فصیح عربی زبان عطا فرمائی، اور اس زبان کی جامعیت نے بھی اسلام کی ترویج و اشاعت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور تیسری چیز وہ آزادی تھی کہ جو عربوں کے ہاں موجود تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا ابلاغ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب سے وہ نور اٹھا جو پوری دنیا پہ پھیل گیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر تاریکیوں کو اپنی فکر اور اپنے شعور کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وزڈم، دانائی اور دانش سے یوں بدلا کہ آج تک وہ روشنی حرمین شریفین سے پھوٹ کر پوری دنیا کو روشن اور منور کر رہی ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور وضاحت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کے حالات و واقعات سے بڑی خوبصورت اور قیم گفتگو فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد ایک خوبصورت سی گفتگو فرمائیں گے ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب، خلیفہ مجاز استانہ عالیہ بیرا شریف۔ اسی موضوع کے ریلیٹڈ آپ بھی گفتگو فرمائیں گے، اس کو سماعت فرمائیے، اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام ہوگا۔ کل انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت ہم پروگرام رمضان ٹرانسمیشن
نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، اور میں سب سے پہلے علامہ محمد نعیم الدین الازی صاحب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں اندھیرا کتنا تھا اور دنیا کے اس وقت حالات کیا تھے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کائنات ہست و بود میں اللہ کریم نے ویسے تو ہر چیز ہی بڑی خوبصورت بنائی ہے، اور جس چیز کے اوپر بھی انسان کی نظر پڑتی ہے تو اللہ کریم کی معرفت کے جام اس کو ملتے ہیں، لیکن اس بھری کائنات میں جو اللہ کریم کی قدرت کا حسین ترین شاہکار ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے حسن تقویم کی بات کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے طور سینا کی جو میرے جلووں کی اماجگاہ بنا، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے اس امن کی خیرات رکھنے والے، امن کی شان رکھنے والے شہر مکہ المکرمہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو حسین ترین پیکر میں بنایا۔ تو وہ انسان جو اللہ کریم کی قدرت کا حسین ترین شاہکار تھا، جس کو اللہ نے مخدوم مہرمہ بنایا، جو اس کائنات کی آنکھ کی پتلی تھا، اس بیچارے کی صورتحال اس وقت یہ تھی کہ یہ ہر چیز سے مروب تھا، یہ اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنا سہما ہوا تھا کہ اس نے سورج کی روشنی دیکھی تو اس کو پوجنا شروع کر دیا، چاند کی چاندنی سے متاثر ہوا تو اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، اگر کہیں کوئی پہاڑ کی چوٹی دیکھی تو اس کے سامنے سجدہ ریزیاں شروع کر دی، اور اگر کہیں راستے میں چلتے ہوئے کہیں کوئی اچھا خوبصورت پتھر نظر آیا تو اس کو سمجھا کہ یہ بڑا اچھا ہے، اس کو خدا بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس وقت لوگ لات کو پوجتے تھے، منات کو پوجتے تھے، عزا کو پوجتے تھے، حبل کو پوجتے تھے، ود کو پوجتے تھے، سوا کی پرستش کرتے تھے، یغوث کی پوجا کرتے تھے، یعوق کی پوجا کرتے تھے، نصر کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، پانی کی بھی پوجا ہوتی تھی، اور ایون کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو معبود کا تقدس اس انسان نے نہیں دیا کہ یہ بھی میرا معبود ہے، یہ بھی میرا معبود ہے۔ حتیٰ کہ کسی جانور کے گوبر میں کیڑا نکلا تو اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور یہ جو ایران ہے، یہاں تو دریائے ساوا کی پوجا ہوتی تھی، اور آتش کدہ ایران تو اس حوالے سے مشہور ہے کہ اس میں 1000 سال آگ جلتی رہی اور کسی نے آگ بجھنے نہیں دی، مسلسل آگ جلتی رہی اور لوگ اس کو پوجتے رہے۔ تو یہ اس انسان کی صورتحال ہے جس کو اللہ کریم نے اس کائنات کا شاہکار بنا کے بھیجا تھا۔ حضرات، انسان جو ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کریم نے سورج کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ سورج کی معراج یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، چاند کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنی چاندنی سے انسان کی خدمت کرے، ہوا جب اپنی برودت انسان کو پہنچا دیتی ہے تو ہوا کی معراج ہو جاتی ہے، اور یہ درخت اپنے کندھوں کے اوپر پھل لے کے کھڑے ہیں، انسان کی انتظار میں ہیں، آئے اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ سبزیاں زمین کے سینے پہ پھیلی ہوئی ہیں اور اپنا نتیجہ لے کے انسان کا انتظار کر رہی ہیں، انسان آئے اور اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ چاغی کا پہاڑ اپنے سینے میں سونا لیے کھڑا ہے، انتظار میں ہے کہ انسان آئے اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ کھیوڑے کا پہاڑ ہے، دیگر پہاڑ ہیں، اپنے سینے میں جو عظیم ذخیرے لے کے کھڑے ہیں، تو وہ اس انتظار میں ہے کہ انسان آئے اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ کریم نے اس انسان کو مخدوم بنایا تھا اور ہر چیز اس کی خادم تھی، لیکن انسان بیچارہ اتنا پس گیا اور اتنا گمراہی میں چلا گیا
کہ ان ساری چیزوں کی انسان خود پوجا کرنے لگا، اس نے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ جب انسان اتنا گھرا ہوا تھا، گمراہی میں دلدل میں پھنسا ہوا تھا، تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر چراغ جلایا اور آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لوگوں اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مقدس میں کتنی آیات اس حوالے سے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو تصادم ہو جاتا اور یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ زور اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس وقت اس تناظر میں جب انسانیت کو دیکھا جاتا ہے تو انسان بہت ہی گر چکا تھا، بہت ہی گر چکا تھا۔ اس نے اپنی ذلت کے ہزار سامان کیے ہوئے تھے اور اپنے شرف کی چادر کو اس نے تار تار کر دیا تھا۔ اللہ کریم کا حبیب آیا اور اس نے آ کے یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ تم خادم نہیں ہو، تم مخدوم ہو، اپنی عزت کا پہرا دو اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ اگر ہم اس وقت کی لوگوں کی معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی ماں کا تقدس ہے، نہ بہن کے رشتے کا کوئی تقدس ہے، نہ بیٹی کے حوالے سے کوئی بندہ توجہ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ بیٹیاں تو اس وقت منحوس تصور کی جاتی تھیں۔ ماں کی کہانی بڑی عجیب ہے کہ ایک گھر میں والد فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے اوپر اپنی چادر ڈال دیتا ہے اور چادر ڈال کے پھر اس کو اپنی رکھیل اور اپنی داشتہ بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ پھر ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے، اور یہ اخلاق باختگی کی آخری حد ہے کہ ماں کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو۔ کتنا اندھیرا تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہن کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، اور بیٹی کے بارے میں تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس بندے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس بندے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، سیاہی اس کے چہرے کے اوپر پھیل جاتی، اور قرآن کہتا ہے وہ کظیم، وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوتا غصے سے، دانت پیس رہا ہوتا کہ یہ بچھو میرے گھر میں کیوں پیدا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا تاثر یہ، یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپ رہا ہوتا، من سوء ما بشر بہ، وہ جو خبر اس کو دی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں عام نہ ہو، اس خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چہرہ چھپا رہا ہوتا کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، حالانکہ اس میں اس کا دخل تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کریم دینے والا ہے، لیکن اس گھر میں صف ماتم بیت جاتی جس گھر میں بچی پیدا ہوتی۔ اور پھر وہ کہتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں اس کو ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لوں یا اس کو زمین میں دنسا دوں، میں کیا کروں، یہ میرے گھر میں کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ اس طرح باپ افسوس کے ساتھ اپنی بچی کے اوپر آنسو بہاتا۔ اور پھر قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے یہ فیصلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ 3 قبیلے مضر، خزاع اور تمیم، یہ تو بچیاں زندہ درگور کرنے کے حوالے سے خاص طور پہ معروف تھے۔ ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ کسی گھر میں اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو 6 سال تک اس کی پرورش کرتے، 6 سال کے بعد پھر باپ اپنی بیگم سے یعنی بیٹی کی ماں سے کہتا کہ بچی کو تیار کرو، وہ اس کو اچھے کپڑے پہناتی، تیار کرتی، نہلا دھلا کر تیار کر کے اس کے حوالے کر دیتی۔ پھر والد اپنی بچی کو ساتھ لیتا، پہلے وہ 1 دن پہلے جا کے جنگل میں گڑھا کھودتا، دوسرے دن
اپنی بچی کو ساتھ لے کے وہ گڑھے کے پاس جاتا، گڑھے کے کنارے پہ اس کو کھڑا کر کے اسے کہتا نیچے دیکھو۔ جب بچی، چونکہ ماں باپ کے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے، بچی نیچے دیکھتی، معصوم بچی، تو والد اوپر سے دھکا دے دیتا اور بچی اس گڑھے میں گر جاتی۔ اور اب اس کو نکالنا کس نے تھا؟ وہ تو ویسے اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے آیا تھا، اب اس نے مٹی ڈالنا شروع کر دی اور وہ بیچاری ابو ابو پکار رہی ہے، وہ باپ کی بلائیں لے رہی ہے، وہ محبت کے بول بول رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور رخساروں کے اوپر وہ آنسو سفر کر رہے ہیں، لیکن باپ اتنا سنگ دل ہے کہ وہ مٹی ڈالتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ منہ، جس منہ سے ابو ابو کی آوازیں آ رہی تھیں، اس ظالم نے اس منہ میں بھی مٹی ڈال دی اور بالآخر دیکھتے دیکھتے اس کو زندہ مٹی کی نظر کر دیا، زندہ درگور کر دیا۔ یہ ان کا معمول تھا اور کثرت سے کرتے تھے، کسی گھر میں بھی بچی پیدا ہوتی تو اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن عاصم، وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ بہت رویا کرتے تھے، اپنے ماضی کو یاد کر کے اس کے اوپر بہت زیادہ آنسو بہایا کرتے تھے، روتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو کہتے کیا بتاؤں کہ میں نے 13 بچیاں زندہ درگور کی ہیں، 13 بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دنسایا ہے، زمین کی نظر کیا ہے۔ حضرات محترم، ہاں اس سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت بھی درد دل رکھنے والے تھے، لیکن وہ شاذ تھے۔ الحکم للاکثر، حکم تو اکثر کے لیے ہوتا ہے، تو اکثر کے لحاظ سے یعنی کثرت کے لحاظ سے، تو ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر بن نفیل، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ یہ بچیاں تلاش کرتے تھے اور جہاں کہیں بچی پیدا ہوتی اس کو اپنی کفالت میں لے لیتے اور پھر اس کی پرورش کرتے اور پھر اس کے ہاتھ پیلے کر کے اگلے گھر میں پہنچاتے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت ساسا۔ حضرت ساسا یہ فرزدق شاعر کے دادا ہیں اور ان کو بھی اللہ کریم نے ایک خاص ذوق بخشا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے تو عرض کرنے لگے کہ کریم، جو ہم نے نیکیاں زمانہ جاہلیت میں کی ہیں کیا وہ بھی ہمیں فائدہ دیں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، 360 بچیوں کی میں نے کفالت کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا معمول یہ تھا کہ میں تلاش میں رہتا، جب مجھے پتہ چلتا کہ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو میں ان کے پاس چلا جاتا، میں ان سے جا کے کہتا کہ اس معصوم کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس کو زندہ درگور نہ کرنا، میرے ساتھ سودا کر لو، میں تمہیں 2 گابن اونٹنیاں دیتا ہوں، 10 ماہ کی گابن ہیں، وہ اونٹنیاں مجھ سے لے لو اور ایک اونٹ بھی ساتھ دیتا ہوں، تم یہ تینوں چیزیں یہ آپ مجھ سے لے لو اور مجھے یہ بچی دے دو۔ یا رسول اللہ میں نے ہر بچی کے ساتھ یہ 2 اونٹنیاں اور ایک اونٹ کا سودا کر کے بچیاں لیں اور ان کو پھر پالا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، تو یہ مجھے موقع جو ہے وہ نصیب ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر مسرور ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس عمل کی جزا مل چکی ہے، تمہیں اس عمل کی جو ہے نا وہ اللہ پاک نے ثمرہ عطا فرما دیا اس عمل کا، وہ یہ کہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں کلمہ کی دولت عطا فرما دی ہے، تمہیں اسلام کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آ کے بیٹی کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اچھے طریقے سے اس کی تعدیب کی، اس کی تربیت کی اور پھر اس کے ہاتھ پیلے کیے اور اگلے گھر پہنچایا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے 2 بیٹیوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ تو بہر صورت اس وقت کا منظرنامہ بڑا اندوہناک، بڑا کربناک اور بڑا ہی غمناک تھا،
بچیوں کے حوالے سے خاص طور پہ بہت ہی پریشان کن ماحول تھا۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ انسان کی مجموعی صورتحال کیا تھی، تو انسان ایک درندہ تھا جو انسان کو کھانے کو جو ہے وہ آمادہ تھا۔ انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، منڈیاں لگتی تھیں جن میں انسان بکتے تھے، لونڈیاں بکتی تھیں، غلام بکتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بکتی تھی۔ انسان کا شرف جو ہے وہ اس نے خود ہی ختم کر دیا تھا۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سراج منیر طلوع ہوا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی عنایت سے، اللہ کی عطا سے ایسی حکمت عملی تشکیل فرمائی کہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ وہ دور غلامی ختم ہوتا چلا گیا، اور بالآخر آج وہ صورتحال ہے کہ اس وقت دنیا کے کسی بھی جگہ کے اوپر انسانوں کی منڈی نہیں لگتی۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت منڈی لگتی تھی، تو وہ صرف عکاظ کے میلے پہ ہی انسان نہیں بکتے تھے۔ مصر میں انسان بکتے تھے، ایران میں انسان بکتے تھے، یونان میں انسان بکتے تھے، عرب میں انسان بکتے تھے، مصر میں انسان بکتے تھے، ہند میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ پوری زمین بھری ہوئی تھی انسان کی تذلیل کے لیے، اس طرح کے اہتمام جو ہیں وہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ چونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ تشریف لائے، تو میرے آقا نے آ کے پوری زمین کے اوپر روشنی کر دی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے اللہ کے اذن سے، اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے اپنی شان نبوت دکھلائی، شان مبشریت دکھلائی، لوگوں کو اللہ کے انعامات سے آگاہ کیا، لوگوں کو اپنی شان نذیر دکھلائی کہ جو پیش آمدہ خطرات سے بر وقت ان سے آگاہ کیا کہ یہ کام نہ کرنا، اس طرح تم دوزخ کا نوالا بن جاؤ گے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کی ساری راہیں روشن فرما دیں۔ برادران اسلام، میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں بھیج کے میرے آقا کے نقوش پاک کو اتنا اعتبار بخشا، اتنی تعظیم اور تکریم بخشی کہ ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے نقوش پاک کو تلاش کرو۔ اگر تم نے میرے نقوش پاک کو سینے سے لگا لیا تو پھر تمہیں اس کا ثمرہ کیا ملے گا، جزا کیا ملے گی؟ فرمائے یحببکم اللہ، اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور ساتھ ہی یہ احساس ندامت بھی ختم ہو جائے گا کہ میرا دامن تو آلودہ ہے، تو اس کے داغ کیسے دھو لوں؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کریم تمہارے دامن کو بالکل تمام گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقوش پا ہی ہیں جو ہماری نجات کے ضامن ہیں، جو ہماری کامیابی کے ضامن ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں بارے دیگر میں اپنے دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔
درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔